بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. وقالت سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. جعل الله إمامتنا نظاما للملة، وجعل الله ولايتنا أمانا من الفرقة. ایک صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. چند یہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اور جتنے مومنین اور مومنات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، خداوند متعال ان کو قدم قدم پر اجر جمیل اور جزیل عنایت فرمائے، اور اس ذکر پاک کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام حوائج شریعت کو پورا فرمائے، مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور جتنے مومنین اور مومنات تشریف فرما ہیں ان میں سے جن کے ہاں کوئی مریض ہے، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. ایک مومنہ حاجرہ جو کہ کینسر میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل نصیب فرمائے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو اعوان و انصار امام میں سے قرار فرمائے. قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و مقبول فرمائے. اور یہ جو انتظامیہ ہے انجمن جعفریہ گینٹ، اس کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے ممبران ہیں، جتنے سرپرست اور اس کی سرپرستی کرنے والے ہیں، جتنے معزز محترم مومنین اور مومنات ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہاں جتنے پڑھنے اور سننے والے تشریف فرما ہیں سب کے ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ابھی میں ابتداءً آپ کی خدمت میں کچھ سما خراشی کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے انتہائی محترم اور معزز جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سجاد حیدر قمی صاحب تشریف فرما ہیں. وہ اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. یہ ایام اگرچہ آپ کے بہت بزی ایام گزر رہے ہیں، چونکہ مجلس پر مجلس، اور آپ بھی مختلف مقامات پر شرکت کر رہے ہیں. خداوند متعال آپ کی اس تمام شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور گزشتہ سے پیوستہ میرا موضوع آپ کے اذہان میں موجود ہے، اسی کے عنوان سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اجازت ہے قبلہ؟ اور پھر شہادت کے عنوان سے قبلہ صاحب بیان فرمائیں گے. میں اس سے ہٹ کر کسی اور عنوان پر آپ کی خدمت میں مصائب آل محمد بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مسلسل کئی جلوس مجلس، کئی نشستوں سے، کہ پروردگار عالم نے دین مبین اسلام کو بے مہار نہیں چھوڑا. کس طرح کہ اللہ پروردگار عالم، ہمارا عقیدہ پنجتنیوں کا عقیدہ، اصول دین بھی 5 ہیں. پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا امامت، تیسرا نبوت، چوتھا جاگ رہے ہیں، اور 5واں قیامت ہے. اور
اسی طرح باقی جتنے فرق ہیں ان میں 3 ہیں، توحید عدالت سائد پر ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت سائد پر ہے، اور پھر قیامت۔ ہم نے ان دونوں کو بھی اس لیے لیا ہے کیونکہ توحید پروردگار جتنی لازمی ہے اتنا ہی عقیدہ نبوت بھی لازمی ہے۔ جب عقیدہ توحید مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ عدالت بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم عدل الہی کو اس لیے شامل کرتے ہیں کہ تاکہ آج کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہو سکتا ہے کہ یزید کو اللہ جنت میں بھیج دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدالت الہیہ کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی جنتی کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے اور جہنمی کو پکڑ کر جنت میں ڈال دے؟ دلیل تو سارے قرآن سے دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہی قائل کر لوں، جبکہ آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک جنتی کو اٹھا کر جہنم میں لے جائے، ایک جہنمی کو اٹھا کر جنت میں لے جائے؟ اللہ قادر ہے لیکن کبھی اپنی قدرت کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ علی علی کھول کے کیا کریں، دب کے نہیں، کیونکہ واجب کی 18 قسمیں ہیں اور ہر قسم بتاتی ہے کہ ذکر علی کرنا بھی واجب ہے، سننا بھی واجب ہے اور بولنا بھی واجب ہے۔ ابھی نہیں، ایک قسم بتاؤں گا تو پھر جاگا کھلے گا۔ ایک آسان سی قسم بتاتا ہوں۔ واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب محدد اور ایک ہے واجب غیر محدد۔ محدد کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد بندی کی گئی ہو، جو لمیٹڈ ہو، جس کی تعداد معین ہو، اور غیر محدد اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد معین نہ ہو۔ جیسے کہ فجر کی نماز ہے وہ محدد ہے، واجب ہے کہ 2 ہی پڑھیں، 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہیں۔ مغرب کی 3 پڑھنا واجب ہے، واجب محدد ہے، 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہیں، 2 پڑھیں گے تو گناہگار ہیں۔ لیکن ذکر مصطفیٰ اور مرتضی یہ ایسا واجب ہے جو واجب غیر محدد ہے۔ اگر چاہیں سوتے ہوئے بھی ذکر مصطفیٰ و مرتضی کریں، جاگتے ہوئے بھی کریں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کل غدیر میں جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ کار رسالت ہے، جو آپ اور ہم یہاں کر رہے ہیں یہ اجر رسالت ہے۔ تو جیسے تھوڑی سی سماعتیں بیدار ہوئی ہیں، آگے چلتا ہوں۔ میں 3-4 پوائنٹس پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کچھ معروضات۔ ایک یہ کہ عقیدہ امامت کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تعارف کرانا ہے حضرت امیر المؤمنین کا اور خود امام سجاد علیہ السلام، دونوں کو ریلیٹ کر 2 علیوں کا تعارف، اور پھر اسی کی روشنی میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے امامت کا اعلان کیا ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر نہ ہوا ہو۔ بسم اللہ۔ تو واجب قرآن مجید فرماتا ہے جیسے توحید واجب، جلدی جلدی میرے ساتھ بولیے، ایسے ہی عدل واجب، ایسے ہی نبوت پر ایمان واجب ہے، اور نبوت پر بھی ایمان کچا پکا نہیں بلکہ بالکل 100% شور ہونا چاہیے۔ اگر نبی کہیں اس پہاڑ کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو بھی کہو نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو بھی کہو ہے، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ نے جو کہا ہے یہی ہے ایمان کا تقاضا کہ جو حضور فرمائے۔ پھر جب حضور پر ایمان ہے تو پھر نہ اپنی نظر ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی آنکھیں ہیں، نہ اپنے کان ہیں، ہمارے کانوں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، ذہنوں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، زبانوں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ امامت واجب ہے، اور اسی طرح عقیدہ قیامت واجب ہے۔ امامت قرآن مجید فرماتا ہے من لا، اچھا یہ عقیدہ امامت ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ توجہ، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون،
جو اللہ کے نازل کردہ چیز کو نہیں مانتا ہے وہ فاسق ہے. سبحان اللہ. ابھی دو مرحلے اور سنیں. ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. پہلے میں کیا کہا؟ فاسق ہے. دوسرے میں کیا کہا؟ ظالم ہے. تیسرے سنیے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے نازل کردہ کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ امامت اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضور کو ایک معراج معروف ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا میری 120 معراجیں ہیں. ہمارے ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا وزن دیکھ لیں کہ لوگ حضور کی ایک معراج کو نہیں مانتے, جبکہ حضور فرمایا 120 مرتبہ. اور جب بھی مجھے معراج ہوئی اللہ پروردگار عالم نے مجھ سے یہی پوچھا کہ زمین پر اپنا کوئی نائب بنا کر آئے ہو؟ نائب بنا کر آئے ہو؟ جی ہاں. آپ جب کسی جنگ میں بھی جاتے تو نائب بنا کر جاتے. مجھے یہ بتائیے جب حضور پردہ فرما رہے ہیں تو کیا اپنا کوئی جانشین نہیں بنا کر گئے؟ اچھا, یہ آیت جو آپ نے سنی ہے غدیر میں پڑھی جاتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, لوگوں تک پہنچا دیجئے علی کی امامت اور ولایت کو. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے کوئی بھی رسالت کا کام نہیں کیا. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جیسے یہ آیت آئی اس کے بعد کی دو آیات ہیں, توجہ میری طرف رہے, نتیجہ آئے گا. یہ عقیدہ امامت اتنا اہم ہے کہ اگر معمولی ہوتا تو اللہ امام بنانے کا اختیار آپ کو اور مجھے دے دیتا. اللہ نے اس کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے. جیسے نبی بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے ویسے امام بنانے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے. کیوں؟ اگر ہم مانگتے یا اللہ ہمیں دے دے, آواز قدرت آتی اے میرے بندو اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ ایسے کو بناؤ گے جو خطا کار ہوگا, میں اس کو بناؤں گا جو معصوم ہوگا, جسے آپ بناؤ گے وہ گناہگار ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ پاکیزہ کردار ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ ظالم ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ عادل ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ کبھی نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ بتوں کے سامنے جھکنا نہیں وہ تو بت شکن ہوگا. آپ نے انرجی اپنی بڑھا دی ہے یا گھٹا لی ہے, آپ نے جلدی کر دی ہے نعرے میں. اگلا جملہ سنیے کہ جسے تم بناؤ گے وہ گناہگار ہوگا, جسے میں بناؤں گا پاکیزہ کردار ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ خطا کار ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ معصوم ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ ظالم ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ عادل ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ جاہل ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ عالم ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ تم جیسی صفات رکھتا ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ میری صفات کا مظہر ہوگا, جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے گھروں میں پیدا ہوگا, جسے میں اللہ بناؤں گا وہ خود میرے کعبے میں پیدا ہوگا. سوال آگے چلتے آئیے میرے ساتھ, چونکہ یہ کرائیٹیریا ہے. دیکھیں آپ ظاہراً لوگ کہتے ہیں, یہاں ایک الگ موضوع ہے, وقت ملتا ہے تو میں شاید ایک مثال عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے, اور وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے, اور جو کہتے ہیں علی ہم جیسے وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے. اب میں ایک دلیل کھول کے تھوڑی کھڑکی کھول دوں. مثلا آپ کے اور ہمارے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب آپ شکم مادر سے باہر آتے ہیں تو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے. شاید بات نہیں پہنچی. جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو کسی چیز کا, حتیٰ کہ ابو کو ابو نہیں کہہ سکتے, اماں کو اماں نہیں کہہ سکتے,
بلکہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو الٹا سیدھا بولتے ہیں. ایک مثال جس ذہن میں جملہ آ گیا سنتے چلے جائیے کہ حضرت عباس کی شان میں ابھی کوئی پڑھ رہا تھا. ایک جملہ اور سن لیجئے کہ اول من قال، سب سے پہلے جو لفظ کہا ہے حضرت عباس نے، اول کلمۃ قال العباس هو یا حسین. امام حسین کے بارے میں حضرت عباس نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلا جو لفظ بولا وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بالکل جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، تو اپنے آپ کو علی سے ملاتے ہو. اچھا، ہمیں غسل بھی دیا جاتا ہے، غسل ولادت کہ کر لو، اس لیے کہ پہلے نجس تھے. حتیٰ کہ باپ بھی ہو اسے بھی دیں تو پوچھتا ہے غسل دیا. اور جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہوتے ہیں، توجہ رہے، کمزور ہوتے ہیں. فیڈر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، حتیٰ کہ اپنی امی کی انگلی نہیں پکڑ سکتے، اتنے کمزور. اپنی گردن نہیں سنبھال سکتے، اتنے کمزور. چل نہیں سکتے، اتنے کمزور. اب اپنے آپ کو علی سے ملاتے. اب سنو جملہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب آپ دنیا میں آتے ہیں، آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جب آپ دنیا میں آتے ہیں آپ کمزور بھی ہیں، آپ جاہل بھی ہیں، آپ نجس بھی ہیں. اپنے آپ کو اس علی سے کیوں ملاتے ہو کہ جب دنیا میں آتا ہے تو نہ صرف نجس نہیں ہے، یطہرکم تطہیرا کا مصداق بن جاتا ہے. جب علی دنیا میں آئے تو کمزور نہیں ہے، کلہ اجدر میں انگوٹھا دے کر دو ٹکڑے کر کے بتاتا ہے کہ علی تم جیسا نہیں ہے. اور جب کعبے میں آئے دست مصطفیٰ بھی آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی کچھ سناؤ. کہا کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. جسے نہ آئے وہ آپ ہیں، جسے پورا قرآن آ جائے وہ اللہ کا ولی علی ہے. اب آگے چلتے ہیں. عقیدہ امامت کیوں ضروری ہے؟ غدیر میں اعلان ہوا کہ آپ بنا دیجئے، ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کن تو مولا. اب یہاں سنیے غور سے کہ یہاں مولا کا مطلب وہ مولا نہیں ہے دوست والا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا تھا نا، ایک ایک کو بھائی. کون بچ گیا آخر میں؟ مولا علی بچ گئے. دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیے، مجھے نہیں بنایا. آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. وہ سارے دنیا کے بھائی ہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. اچھا، اگر مولا کا مطلب بھائی ہوتا تو وہاں کہہ دینا چاہیے تھا. اگر دوست بھائی ہوتا تو وہاں کہہ دینا چاہیے تھا، وہاں نہیں کہا. من کن تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نہیں. قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مولا اور اطاعت دونوں واجب. جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں رسول خدا مولا ہے، اور اسی معنی میں علی ابن ابی طالب مولا ہے. اور جس طرح ہم نے اللہ مولا کی اطاعت واجب ہے، ایسے ہی رسول مولا کی اطاعت واجب ہے، اور ایسے ہی علی مولا کی اطاعت واجب ہے. اور صرف علی تک نہیں، علی کے بعد 11 اماموں کی امامت اور ولایت واجب. اچھا، اب ایک کوشچن ہے، پھر آنسر آگے بڑھتا ہوں. آج میرا دل ہے کہ میں ایک چھوٹا سا مناشدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. مناشدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قسم دے کر کوئی بات لی جاتی ہے تاکہ بندہ راہ فرار اختیار نہ کر سکے. دیکھیں نا، ایک آدمی ہو، میں کہوں جی آپ مجھے بتائیے آپ کو برسل سے آتے ہوئے کتنا ٹائم لگا. آپ کہتے ہیں مثلا 1 گھنٹہ. میں کہوں گا نہیں میں نہیں مانتا. آپ قسم اٹھاؤ. اچھا قسم اٹھاتے ہیں، پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑے گا کیونکہ وہ قسم کے ساتھ ہے. حضرت علی نے بہت سو سے اپنی امامت قسم دے کر منوائی ہے. قسم ہے، اور وہ بھی سناتا ہوں آپ کو. اچھا، جب حضور نے اعلان فرمایا اعلان ولایت، اس کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین کمپلیٹ کر دیا. آج میں نے دین کس کے لیے کہا آپ مجھے بتائیے. کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اور آیت آئی کس پر ہے؟
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हो गया, इसका मतलब यह है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो दीन से बाहर रह गई हो और अल्लाह ने अपने हबीब को न दी हो। अगर कोई कहता है नहीं, अच्छा सारे के सारे दीन में इमामत है या नहीं, खिलाफत है या नहीं, या तो आप कहें कि नहीं इमामत और खिलाफत दीन से बाहर है। जब दीन के अंदर है, अल्लाह फरमाता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब यह है जिस दीन में नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, जिसमें रोजे का दिया, ज़कात का दिया, सब चीजों का दिया, तवल्ला तबर सब का दिया, उसी में दिया कि अपने बाद इमाम भी किसी को बनाना है या नहीं। अगर दीन कंप्लीट, अगर आप कहते हैं नहीं 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 अल्लाह ने सारे बताए, ये नहीं बताया, इसका मतलब यह है कि फिर आप इस बात के कायल नहीं है कि दीन मुकम्मल है। एक बात, और कई दफा बात आदमी जुबान से कह देता है नहीं नहीं दीन मुकम्मल है, लेकिन काम वो कर, जैसा कि यहां से मैं कहूं आपको कि ये रोड बंद है, आप इधर से नहीं जाना, आप इधर से जाएं, वो कहते ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन जा फिर भी उधर ही रहे होते। ऐसा ही है, कोई आदमी कहने दीन तो मुकम्मल है लेकिन रसूल खुदा के बाद इमामत बनाना ये हम खुद बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर आप उस आये तकमील के कायल नहीं है। अच्छा, ये मुकम्मल है। अब आ जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं कि जितने हादियाने बरहक हैं, अल्लाह ने चाहे अंबिया हैं चाहे आइम्मा हैं, आम लोगों की तरह नहीं है। एक मिसाल, उसके बाद फिर मुनाशदा की तरफ जाता हूं, टाइम ज्यादा ना लेता। लोग कहते हैं कि रसूल खुदा हमारी तरह बशर है। बशर, अब कुरान की आयत सुन लीजिए। कुरान मजीद सूरह मुबारक कहफ की आखिरी आयत 110 में इरशाद फरमाता है, इरशाद परवरदिगार है, अल्लाह ताला की जात इरशाद फरमाती है कि कुल, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, अना बशरुन मिस्लुकुम। आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, बात समझाना मकसूद है। अना बशरुन मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। लोगों ने सिर्फ ये पार्ट ले लिया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, और फिर अगला हिस्सा नहीं लिया। कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। एक फर्क भी है कि मेरे ऊपर वही आती है और आपके ऊपर वही नहीं आती। मैंने फरमाया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, जान लो बतहकीक के अल्लाह ही इलाह है और वही वाहिद है। और फिर क्या फरमाया, मन कान यरजू लिका रब्बिह, जो चाहता है अपने रब से मुलाकात करना, फलयअमल अमलन सालिहा, वो नेक अमल अंजाम दे, फला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब के साथ किसी को शरीक करार न दे। अच्छा, अब यहां लोग कहते हैं कि क्या इन्नमा अना बशरुन, रसूल हमारी तरह बशर है। अच्छा, एक और दलील सुनिए आयत, फिर इसको आकर जोड़ता हूं, फिर आगे मुनाशिद आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हजरत इब्राहिम, ये आयतुल कुर्सी के आखिरी जुमले हैं, हुम फीहा खालिदून तक के बाद के, कि जब हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने थे, दावत के लिए वहां पहुंचे, तो उसे क्या बताया कि मेरा खुदा कौन है? कहा मेरा खुदा वो है कि युहयी व युमीत, जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। और मेरा खुदा कौन है? उसने कहा ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। ये दलील उलूहियत थी, यानी अल्लाह के इलाह होने की, कि मेरा खुदा हयात भी देता है, मौत भी देता है। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। और उसने क्या किया कि एक जैसे फांसी की सजा थी उसे छोड़ दिया, और जो बचा हुआ था उसको मार दिया। इसका मतलब यह है खुदा तो बन गया लेकिन अदालत के बगैर। दावा खुदा तो कर दिया, अदालत यानी जो डेथ पॉइंट पे था, सजा का मुस्तहिक था, उसे बचा दिया, तो कहां गई अदालत? दूसरा कहा मेरा खुदा वो है, हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि जो मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से करके दिखा। किसी तरफ ले जाना चाहता हूं कि मेरा खुदा कौन है? जो मशरिक से सूरज तुलू करता है, और अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज तुलू करके दे। यहां तवज्जो रहे, आप मेरी तरफ देखिए कि यहां अल्लाह के इलाह होने, माबूद होने की दलील हजरत इब्राहिम दे रहे हैं। क्या? कि मेरा खुदा सूरज मशरिक से तुलू करता है, अगर तू मगरिब से कर ले तो तू भी है।
قرآن کی آیت بتاتی ہے اگر تو کر لے تو ہم تیری خدائی کو مان جائیں گے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نہیں کر سکا. تو یہاں دلیل الوہیت کیا تھی کہ مغرب سے سورج اگر طلوع کر دے تو خدا مان لیں گے. اب سمجھنا جو کہتے ہیں رسول ہماری طرح بشر ہے. اب ایک منزل ہے جسے کہتے ہیں منزل صحبہ. آپ سو رہے ہیں، اب جاگیں گے. منزل صحبہ پر حضور ایک مقام پر تشریف فرما ہے اور علی ابن ابی طالب کے زانو پر آپ کا سر ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے. نماز عصر قضا ہونے والی ہے اور سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. جیسے ہی آنکھ کھلی، یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں ویسے جیسے لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ جیسے ہی آنکھ کھلی کیا دیکھا؟ سورج ڈوب گیا. کہا یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا جگا لیتے، سید الانبیاء میری گود میں ہے، یہ کیسے جسارت کر سکتا ہوں؟ اتنے میں حضرت نے سورج کو واپس پلٹایا. اچھا سورج کدھر سے آیا واپس؟ نہیں سمجھے؟ مشرق سے تھوڑی گیا، نکل کے آ گیا کہ 1 منٹ 2 منٹ کی رات ہو گئی. نہیں، مغرب سے پلٹا. اب مجھے بتائیے جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے، انا بشر مثلکم، ہم جیسے. اچھا ادھر ہے اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے الہ اور معبود ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر تو مغرب سے پلٹا دے تو ہم تجھے خدا مان لیں گے. تو یہاں تو حضور نے پلٹا دیا. اب کیا کہو گے حضور کو؟ کیا کہو گے؟ اس دلیل کے مطابق تو یہاں حضور کو خدا ہونا چاہیے الیاذ باللہ. لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے یہ جملہ کہنے سے پہلے فرمایا قل انا مثل بشر مثلکم. اے میرے حبیب اپنی طرف سے نہ کہنا، قل ضرور کہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کل ایمان، نعرہ حیدری. بس آپ سنیے، اللہ کہلوا رہا ہے. اب رسول نے اگر کہا ہے میں بشر ہوں تو خود نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا ہے. یہ امانت رسول ہے کہ لفظ قل ساتھ بیان فرما رہے ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے جعل امامتنا نظاما للملہ، کہ اللہ نے ہماری امامت کو ملت کا نظام بنایا. یعنی جس ملت میں امامت نہیں ہے وہاں نظام درہم برہم ہے. آج آپ کی لائٹ چلی جائے، ٹریفک سگنل دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انرجی چلی جائے تو کائنات کی روح کا نام امامت ہے. اگر کائنات سے آپ روح کو نکال لیں گے تو کتنے تصادفات ہوں گے. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ وِلَایَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اللہ نے ہماری ولایت کو واجب قرار دیا ہے تاکہ فرقے بندی سے بچ جائیں. اب آئیے مناشدہ، پھر جناب امام سجاد کی طرف آتا ہوں کہ خود امام امیر المؤمنین نے اپنا تعارف فرمایا. مناشدہ اسے کہتے ہیں انشدکم اللہ، اس سے لفظ آغاز ہوتا ہے انشدکم اللہ. اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری عربی پڑھوں، ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ. امیر المؤمنین کہاں گئے؟ بعد پیغمبر، جہاں افراد بیٹھے ہوئے تھے انتخاب کے لیے. انتخاب ہو گیا، کسی ایک دن جب وہاں موجود تھے کسی فیصلے پر امیر المومنین گئے. بلایا گیا کہ آپ فیصلہ کیجئے، چکے یہ تو طے شدہ بات ہے. رسول اکرم نے فرمایا اقواکم من بعد علی، اگر میرے بعد مجھ جیسا فیصلہ دیکھنا چاہو تو دروازے علی پر چلے جاؤ. اور سارے اصحاب اس کے قائل تھے کہ جب بھی کہیں مشکل پیش آتی تو مشکل کشا میرے مولا علی ہوتے تھے. وہاں گئے، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتائیے امامت اور ولایت کی شرائط کیا ہیں. کسی نے کہا قرآن کا علم ہونا چاہیے. اب میں نان سٹاپ چلوں گا اس لیے کہ اگر میں آپ کو دیکھتا رہوں تو میں پورا نہیں کر پاؤں گا. کہ اگر کہ امامت کی صفات کیا ہیں؟ قرآن کا علم ہونا چاہیے، سنت کا علم ہونا چاہیے، ادب اور اختیار ہونا چاہیے، انسان اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، اچھی صفات کا مالک ہونا چاہیے، انسان تقوی رکھتا ہو، پرہیزگار ہو، مظلوموں کی مدد کرتا ہو، ظالم سے نفرت کرتا ہو. یہاں تک کہہ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے. امیر المومنین نے فرمایا 3 امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ چھوڑ گئے.
پہلی یہ کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں سب سے سبقت کس کی تھی؟ دوسری یہ بتائیے کہ کس کا ماضی اسلام سے پہلے صاف اور ستھرا تھا؟ اور آخری صورت اور سیرت میں مصطفیٰ جیسا کون ہے؟ جب یہ کہا اس کے بعد امیر المومنین نے جملات شروع کیے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ ساری صفات آپ لوگوں میں پائی جاتی ہیں یا مجھے علی میں پائی جاتی ہیں؟ سب نے کہا اللہم انت، یہ اس کا جواب ہے، اللہم انت، یہ ساری صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ سورہ برات آپ نے بھیجی ہے لوگوں تک یا اللہ نے مجھے کہلوائی ہے؟ کہا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے آپ کو کہلوائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میری طرح موسیٰ، تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ تھے ہے، یہ آپ کے لیے کہا ہے یہ میرے لیے کہا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا میں آپ کی اولاد گئی تھی یا مجھے علی کی اولاد گئی تھی؟ انہوں نے کہا آپ کی اولاد گئی تھی۔ کہا مجھے یہ بتائیے کہ خیبر میں رسول خدا نے جو فرمایا کہ کل میں ایسے کو بھیجوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، یہ آپ کے لیے کہا یا میرے بارے میں کہا؟ کہا یا علی آپ کے لیے کہا ہے۔ کہا احد میں کس کے لیے اعلان ہوا؟ کہا آپ کے لیے اعلان ہوا۔ کہا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں؟ کہا نہیں۔ آپ میں کوئی ایسا ہے جس کی زوجہ خاتون جنت ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا حمزہ ہو؟ کہا نہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا بھائی جعفر تیار ہو جو جسے اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جب مرغ بریان آیا، یہ روایت ہے کہ جب بریانی آئی کہیں سے تو رسول خدا نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس بریانی کو میرے ساتھ کھانے میں اسے بھیج جو تیرا زیادہ محبوب ہے۔ کہا اتنے میں آ گیا، بتاؤ یہ محبوب خدا تم ہو یا میں؟ کہا یہ آپ ہے۔ کہا تم مجھے یہ بتاؤ عالم انوار میں رسول خدا کے ساتھ سبحان ربی العالی و بحمدہ کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا؟ عالم انوار میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا؟ یہ بتاؤ عالم انوار میں رسول خدا کے ساتھ سبحان ذی القوۃ المتین کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا؟ سب نے کہا آپ نے کیا۔ کہا بتاؤ سبحان ذی الملک والملکوت کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا ہے؟ کہا آپ نے کیا۔ کہا سبحان ذی الملک والمنان کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا؟ کہا آپ نے کیا ہے۔ کہا سبحان ذی الرحمت والرحمان کا ذکر انوار میں رسول کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تم نے یا میں نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ سبحان ذی العفو والغفران کا ذکر تم نے کیا یا میں نے کیا؟ سبحان ذی الدلیل والبرہان کا ذکر آپ نے کیا یا میں نے کیا؟ سبحان ذی الجود والجبروت کا ذکر آپ نے کیا یا میں نے کیا؟ سبحان ذی العرش المجید کا ذکر آپ نے کیا یا میں نے کیا؟ کہا اللہ نے ان جب 10 حجابوں سے نکال کر 12 حجابوں کے دریاؤں میں مجھے علی کو نور مصطفیٰ کے ساتھ ڈالا، وہ تم تھے یا میں تھا؟ کہا یا علی یا آپ تھے۔ کہا رسول نے اپنی دختر کے انتخاب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق میرا انتخاب کیا یا تمہارا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا 18 ذی الحج کو اللہ پروردگار عالم نے میدان غدیر میں اللہ نے اپنی ولایت کے بعد، مصطفیٰ کی ولایت کے بعد، نبی نے جب میرا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ یہ مولا میں ہوں یا تم ہو؟ ایک رکوع سنایا ہے اس کا، ایک رکوع سمجھتے۔ اب آئیے یہ وہ مناشدہ تھا، اب ایک مناشدہ ہے جو امام حسین نے روز عاشور بیان کیا فوج اشقیاء کے سامنے۔ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ میرے سر پہ امامہ جو ہے یہ امامہ رسول خدا کا نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں گواہ
कसम देता हूं, मुझे बताओ ये जो घोड़ा जिस पर मैं सवार हूं, क्या ये रसूल का घोड़ा नहीं है? उनशदुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें ये बताता हूं, मुझे बताओ ये जो लिबास मैंने ज़ेब तन कर रखा है, क्या ये रसूल का लिबास नहीं है? सबने कहा आपका है। फिर फरमाया कि फिर मेरे खून को जायज क्यों समझते हो? कहा बुग़्ज़न ले अबी, आपके बाप अली से बुग़्ज़ की वजह से। अब वक्त तमाम हो गया है, बाकी चीजें इंशाल्लाह इमाम सज्जाद का खुतबा था, वो किसी और मौके पर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। किबला साहब तशरीफ फरमा है और मैं किबला को वक्त देता हूं, लेकिन आपकी तवज्जुहात, बस तवज्जो मेरी तरफ रहे, बच्चों से भी और बड़ों से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि मसाइब थोड़ी देर की इबादत है और ये इबादत तब होती है कि जब इंसान रूहानी तौर पर करबला पहुंच जाए। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर बढ़ती है, मारूफ है, कहा जाता है, देखिए आपकी और हमारी अरवाह हर शब जुमा घर आती है या नहीं आती? तो जहां जिक्र सैयद शुहदा हो रहा है, क्या सैयद शुहदा की रूह नहीं आई होगी? आज पुरसा दीजिए बीबी मुसाफिर है शाम, आप सारे खानवादे वाले हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं मसाइब का तकरार न करूं। अली की बेटी को दो चीजों से बहुत प्यार था, एक अपने भाई हुसैन से और एक अपनी रिदा और चादर से। फिर लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? रोते इसलिए हैं कि ना अपने भाई को बचा सकी है और ना अपनी चादर को बचा सकी है। मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि अली की बेटी फरमाती हैं कि जब रोज़े आशूर आया ना, पहले असहाब की कुर्बानियां गई, सईद शुहदा असहाब को उठाकर लाते। फरमाती हैं कि जब फिर बनी हाशिम की कुर्बानियां शुरू हुई ना, जब अकबर गए तो फिर असहाब भूल गए। जब अकबर का लाशा आया असहाब भूल गए। फरमाती हैं फिर जब गाजी अब्बास का लाशा आया तो हमें अकबर भी भूल गया। और फिर बीबी फरमाती है कि जब ज़हरा का लाल दीन से ढला तो मुझे अब्बास भी भूल गया। और फिर बीबी फरमाती है एक वक्त वो आया कि जब मुझे अपना भाई हुसैन भी भूल गया। कहूंगा बीबी कब? कहा जब शिब्र नेजा लेकर आगे बढ़ा और बीबी के सर से रिदा उतारने लगा। बीबी फरमाती है अब मैंने वहां बासा के बहन नहीं किए, मेरे मुंह से निकला वाह हिजाबा वाह हिजाबा। अजरुकुम अल्लाह। बस शाम की एक गली का हाल सुन लो, इसलिए कि मेरा इमाम सज्जाद वो मजलूम है, बाकी हर मजलूम की एक मक्तल है, लेकिन मेरा सज्जाद हर जगह कत्ल होता रहा है, हर जगह कत्ल होता रहा है। मैं तारीख का खुलासा पेश कर रहा हूं कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से शाम के दरवाजे तक, शाम के दरवाजे से बाजार तक, बाजार से दरबार, दरबार से जिंदान तक, इस पूरे रास्ते में मुझे नहीं मिला कि कहीं अली की बेटी ने अपने भाई के कातलों से कहा हो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दे दो, मेरी सवारी बदली करो, ये सवारी मेरे लायक नहीं है, मुझे साए पे बैठा दो, मैं धूप से परेशान हूं, ये नहीं कहा। लेकिन एक सवाल हर कातिल से करती थी, भाई के कातिल से, कि अगर मुमकिन हो तो मुझे एक चादर दे दो, इसलिए कि मैं ज़हरा की बेटी हूँ, अली की बेटी, मैं बड़ी पर्दादार। अजरुकुम अल्लाह। और जब अली की बेटी पहुंची ना कूफा की उस गली में, अब जब जाए ना करबला को ज़ियारत तो मौला अली का घर जरूर देखना, और मस्जिद कूफा के साथ मौला अली का घर है। रिवायात में मिलता है कि कोई गली कूफा और शाम की ऐसी नहीं गुजरी जिसमें से अली की बेटियों को ना गुजारा गया। जब बीबी उस गली में आई ना, कि जिस गली में अपना घर था और कुरान पढ़ाती थी, एक मतलब फिजा को बुलाया, फिजा मैं भूलने वाली माँ की बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे बता ये वही गली नहीं है जहाँ मैं कुरान पढ़ाया करती थी? कहा जी हाँ आकाजादी ये वही है। कहा फिर मुझे ये बता, क्या भाई के कातिल से अगर कोई चीज मांगना पड़ जाए
کہا وہ کسی خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن فرمایا میری ایک مجبوری بن گئی ہے، جا میرے بھائی کے قاتل سے مانگ کہ زینب علی کی بیٹی کہتی ہے مجھے ایک چادر دے دو، یہ گلی عبور کر گئے۔ اللہ نہ کرے کوئی اپنے وطن میں بے آبرو ہو جائے۔ ایک مقام پر جب اس پر آئینہ علی کی بیٹی، جہاں عورتوں کی گودیوں میں پتھر تھے، جب انہیں حکم ہوا نا پتھر مارو، ایک عورت نے پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا مارنے کے لیے۔ علی کی بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، سر پر بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ایتھل حبیبہ، اے ام حبیبہ لا تضربینی بالحجر، اے ام حبیبہ اور مارتے ہیں تو مارتے رہے، کم از کم تو ہمیں پتھر نہ مار۔ کہا کیوں؟ بی بی سے فرمایا تو میرا نام جانتی ہے؟ کہا ہاں، علمتنی القرآن، جسے ہم نے 6 مہینے قرآن پڑھایا ہو، کیا اسے بھول سکتے ہیں؟ ام حبیبہ پریشان ہوئی، کہتی ہے علمتنی القرآن بنات علی ابن ابی طالب، ہمیں تو قرآن علی و بطول کی بیٹیوں نے پڑھایا تھا۔ جب علی و بطول کی بیٹیوں کا نام آیا، کہا ام حبیبہ پہچان، یہ سامنے تیری موت آزادی زینب ہے اور یہ ام کلثوم ہے، ہمارے ہاتھ پر سے گردن بدھے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن اس منزل سے بھی مسافر شام گزر گئی۔ لیکن آؤ اس گلی کا حال سناؤں کہ جب پہنچ گئی نا شام کے بازار میں، آپ سنتے ہو نا امام سجاد کیوں کہتے تھے شام شام شام؟ کیوں کہتے تھے؟ ہمارا سننا اور ہے اور سید سجاد کا آنکھوں سے دیکھنا اور ہے۔ امام سجاد نے یہ مرثیہ وہیں پڑھا ہے، فرماتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اور سجاد شام کے بھرے دربار میں اپنی پھوپھیوں کو بے وقت نہ مردا نہ دیکھتا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک دعا کرو، پہلے توجہ رہے میری طرف، آپ بہت روئیں گے، بس 3-4 منٹ کی زحمت ہے، بس اپنے دستے دعا دراز کریں، ایک مرتبہ دعا کریں اللہ نہ کرے کوئی اپنے وطن میں بے آبرو ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر اپنے کسی نوکر کے سامنے سے گزرے۔ اجرکم علی اللہ، کہ کوئی آدمی کڑیاں پہن کر اپنے کسی نوکر کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب آپ کی توجہ مبذول کرا لی میں نے کہ شام کے بازار میں یزید کی زوجہ ہے جس کا نام ہے ہند، یا ہندہ بھی لکھا ہے۔ جب علی کی بیٹیاں اس بازار میں آئیں نا، اور ہجوم اتنا تھا کہ کبھی علی کی بیٹیاں اس دیوار کے ساتھ جا کے لگتی ہیں، اور کبھی دھکا لگتا ہے تو اس دیوار کے ساتھ آ کے لگتی ہے، اور ہندہ کی جو نوکرانی تھی نا وہ جا کر کہتی ہے اے میری آقازادی، تجھے میں آج بازار کے قیدی دکھاؤں، اس لیے کہ مرد تو کڑیاں پہن کر بازار عبور کر جاتے ہیں، لیکن اگر شریف زادیاں اجڑ جائے تو وہ کیسے رسن بستہ بازار عبور کرتی ہے۔ جب یہ جملہ پہنچا نا ہندہ تک، ہندہ کی ترچھی آنکھوں سے دیکھا، ڈانٹ کر کہتی ہے اپنی نوکرانی سے تجھے معلوم نہیں ہے میں مدینے والی سادات کی کنیز ہوں، اور جب میں آخری مرتبہ آ رہی تھی نا مجھے علی بطول کی بیٹیوں نے کہا تھا ہندہ تجھے بڑے بخت لگیں گے، تو بڑے مالدار گھر میں جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر میرے گھر کے باہر کہیں قیدی بازار سے گزرے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اور نوکرانی کہتی ہے آقازادی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، حالانکہ پہلے بھی یہاں سے قیدی گزرتے ہیں، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ اگر کوئی شریف زادیاں اجڑ جائے نا تو وہ کیسے مجمع کی بھیڑ سے عبور کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنا آواز کے لیے بلند کیجئے۔ ایک مرتبہ اس نے فاخرہ لباس پہنا، اس سر میں مکڑا لیا، اس کے اوپر چادر لی، اب بازار کی طرف جب چلنے لگی نا نوکرانی نے کہا کہ اے مالکن اگر چاہو تو میں کرسی لے آؤں تیرے لیے۔ جب کرسی کا نام آیا مرحوم صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے نہ جانے آسمان پھٹا کیوں نہیں، زمین پھٹی کیوں نہیں، اس لیے کہ نوکرانی کے لیے کرسی آ رہی ہے۔
अजरुकुम अल्लाह। बस आ गई उस बाजार में, कुर्सी लग गई हिंदा की। अब एक मनादी ने आवाज दी, अब वो जुमला मजबूरन मुझे कहना पड़ता है। एक मनादी आवाज दे रहा था, सामने सरों वाले नेज़े थे और उसके पीछे मेरी आज़ादियां थी। एक मर्दा मनादी ने आवाज दी, माहौल कैसा है नियाज़ हुसैन, तवज्जो मेरी तरफ रहे। माहौल ऐसा है कि औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं, मर्द दीवारों पे चढ़े हुए हैं, औरतों के हाथों में पत्थर हैं, शादियाने बज रहे हैं, कोई नाचने वाला नाच कर रहा है और कोई मिस्र खान है जो किसी की नकलें उतार रहा है। इतने में मनादी ने आवाज दी, वो जो बागी थे ना उनके सर आ गए हैं। अब हिंदा कुर्सी पे बैठी है, मौला हुसैन का सर आया लेकिन वो नहीं पहचान सकी। इसके बाद अकबर का सर आया, नहीं पहचान सकी। कासिम का सर आया, नहीं पहचान सकी। लेकिन एक मर्तबा वो सर आया कि ये 3 मर्तबा कुर्सी से उठी है और बैठी है। वो 6 महीने के असलर का सर था और कहती है, ए बच्चे, तेरी माँ तो पहले ही मर चुकी होगी, तू कुजा और नौ के नेज़ा कुजा। अब जब सर उबूर कर गए, अब मनादी ने आवाज लगाई कि अब बागी की बहनें आ रही है। खाकम मदहन, बागी की बहनें आ रही है। माहौल क्या है नियाज़ हुसैन? बस आखिरी जुमला है, बड़ी मकबूलियत वाली मजलिस है। उलमा फरमाते हैं कि जब किसी मजलिस के चारों तरफ से गिरिया बुलंद हो जाए ना, तो फिर आंखें बंद कर लो, इसलिए कि कोई मासूम हस्ती आ गई है। यकीनन मेरे आका इमाम ज़मान की रूह मौजूद होगी। एक मर्तबा जब मनादी ने आवाज लगाई ना कि अभी बागी की बहनें आ रही हैं, कैफियत ये है कि एक रस्सी है जिसमें 22 मस्तूरात को बांधा गया है। अब आगे आगे जैसे चली, अब अली की बेटी ने जब महसूस किया ना कि कोई हमारा जानने वाला है, बीबी उम्मे कुलसूम कहती है बहन ज़ैनब को कि ऐ मेरी बहन, आपने पहचाना वो जो कुर्सी पर बैठी है कौन है? कहा मैंने तो पहचान लिया है, अब वो पहचाने न पहचाने उसकी मर्जी है। जब हिंदा को एहसास हुआ कि ये कोई मुकद्दस बीबियां है, वो करीब आती है और आकर कहती है कि मैं तुमसे सवाल करती हूँ, जवाब दोगी? अली की बेटी ने कहा, नहनो उसारा, तुम सवाल करो, हम कैदी जो हुए जवाब क्यों नहीं देंगे? कहा मुझे बताइए आपका वतन क्या है? कहा हमारा वतन हिजाज है। कहा हिजाज तो बहुत बड़ा है, कोई शहर का नाम बताइए। कहा शहर मदीना है। कहा मदीना बहुत बड़ा है, किसी मोहल्ले का नाम बताइए। जब बताया ना मोहल्ला बनी हाशिम का है। अब हिंदा का सर दीवार पे लगा और कहती है मेरी आज़ादियों का मोहल्ला। अरे वो तो मेरी आज़ादियों का मोहल्ला। इसके बाद कहती है कि अंते तारिफीन मोहम्मद अल मुस्तफा, क्या तू रसूल खुदा को जानती है? जब कहा बीबी ज़ैनब ने कहा जिस तरह मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता है। नियाज़ हुसैन, जो आपकी हाजत है अपना दामन फैला के रखिए, मुसाफिर शाम से मांगिए। मुझे नहीं मालूम यहाँ कौन औलाद मांगने आया है, कौन रिज़्क़ की खैरात मांगने आया है, कौन बच्चों के लिए रिज़्क़ मांग रहा है, कौन अपनी शिफा मांग रहा है। और एक मर्तबा अंते तारिफीन मोहम्मद अल मुस्तफा, क्या तू मुस्तफा को जानती है? कहा जिस तरह मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। कहा तारिफीन अली इब्न अबी तालिब, जैसे अली को मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। तारिफीन फातिमा बिन्त मोहम्मद, कहा जैसे मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। तारिफीन अल हसनैन, कहा हाँ जैसे मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। नियाज़ हुसैन आखिरी जुमला है। एक मर्तबा हिंदा का दिल डूबने लगा, करीब आई और अपना कान भी, अपना मुंह बीबी के कान के करीब करके कहती है यहाँ फजा बड़ी नजिस है, माहौल बड़ा पलीद है, मुझे इतना बताइए तारिफीन ज़ैनब बिन्त अली, क्या आप अली की बेटी ज़ैनब को जानती है? ज़ैनब का नाम आना था। अरे कहा अगर तुझे ज़ैनब इसी बाजार में मिल जाए क्या पहचान लोगी? कहा
बीबी एक दीवार की ओट में गई, जहां दीवार के सामने गई, हिंदा से कहा मेरे दाएं तरफ आ जा, और हिंदा से कहा मेरे बाएं तरफ आ जा। जब पर्दा बना लिया ना, कहा हिंदा देख मेरे हाथ तो मसरूफ है, जरा मेरे चेहरे से बालों को हटा। अरे जैसा ही हटाना था, और एक मर्तबा जिंदा हिंदा मातम करने लगी। कहा अगर आप ज़ैनब हैं तो तेरे पर्दे का वारिस अब्बास किधर है? अरे कहा मैं करबला में लूटी गई, वो देख घोड़े की गर्दन में वो मेरे अब्बास का सर है। सैयद साजिद अली फरीद है, उनके लिए दुआ के लिए कहा गया है। दुख्तर सैयद मयूर हुसैन है, वकास महमूद हैं, और सगीर गौरी साहब हैं, और वालिदा लायक हुसैन ये मरीज हैं। अल्लाह ताला इनको बीमार करबला के सबके शिफाए कुल्ली इनायत फरमाए। परवरदिगार जितने बच्चों ने हमारे ज़मीन दुआएं लगाई हैं, उन सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इन रोती हुई आंखों से दुआ मांगी है, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद करीम अता फरमाए। सभी आपकी खिदमत में बिला फासले हमारे मेहमान इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब किबला सज्जाद हैदर साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनके इस्तेक़बाल के लिए एक पावत बुलंद सलावत।